وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. یہ ابتدائی دور کا حکم ہے. جب پہلے یہ آیت آئی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لہذا بہت گریجولی سلولی احکام دیے گئے کہ ہمارے بندے ایک دم گھبرا نہ اٹھیں، ہو سکتا ہے کرنے سے انکار کر دیں. اور یہ تدریج ہر چیز میں ہے. جیسے نمازیں ابتدا سے ہی پڑھی جا رہی تھی، لیکن 5 نمازیں معراج پر فرض ہوئیں. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم مکہ میں بھی موجود تھا، لیکن اس کا خاص ڈسپلن مدینہ میں قائم کیا گیا. روزہ مکہ میں بھی موجود تھا، لیکن خاص ڈسپلن مدینہ میں آ کے ہوا. یہ آیت بھی مدنی ہے. اور ابتدا میں کیا رخصت دی گئی کہ جو طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھ سکیں، نہ رکھنا چاہیں، وہ دوسروں کو کھانا کھلا دیں. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس خود بہت کھانے کو ہوتا ہے انہی کے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے. جن بیچاروں کے پاس ویسے ہی کھانے کو نہیں تو بھلا وہ کیوں نہ روزہ رکھیں گے. اس لیے ابتدا میں کھاتے پیتے لوگوں کو تھوڑی سی سہولت دی گئی، کچھ ریلیکس کیا گیا. اچھا اگر ابھی نہیں رکھ سکتے تو کیا کرو، کسی دوسرے کو کھانا دو کہ وہ روزے رکھ سکے. لیکن بعد میں پھر دوسرا حکم آیا، اس حکم کو منسوخ کر گیا کہ نہیں، اب چاہے کھاتے پیتے ہو یا نہیں، اب روزہ رکھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دوسروں کو روزہ رکھتے دیکھتا ہے تو اس کا حوصلہ بنتا ہے، میں ایسے ہی ڈر رہا تھا، یہ تو کوئی زیادہ مشکل عبادت نہیں، میں بھی رکھ سکتا ہوں، اور میں کیوں نہ اس اجر اور ثواب کو پاؤں جس کو دوسرے لوگ پا رہے ہیں. کیا میں صرف دوسروں ہی کو روزہ رکھواؤں، میں خود کیوں نہ اس کام میں شریک ہوں. لہٰذا اس حکم کے اختتام پہ فرمایا کہ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں بتاتی ہوں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جو خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. ہمیں روزہ مجبوری سے نہیں رکھنا، ہمیں مصیبت کے مارے نہیں رکھنا، ہمیں روزہ محبت سے رکھنا ہے، خوشی سے نیکی کرنا ہے. من تطوع خیرا، تطوع ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے نیکی کرے، تو اس کے لیے وہ اچھا ہے. یہ حکم ان کو پہلے دیا گیا جو روزہ رکھ سکتے ہو نہ رکھیں، پھر بھی رکھیں تو بہت اچھا ہے. اور عام طور پر بھی سب لوگ جب روزہ رکھیں تو خوشی سے روزہ رکھیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ اس کا اجر اور ثواب جانتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان میں پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا کام قرآن سے تعلق. قرآن سے تعلق روزے کا ایک خاص وصف ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، مگر اس کے حروف اور اس کے الفاظ کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کے بول تو ہم پڑھ سکتے ہیں. اتنا پیار آتا ہے پھر اللہ کی اس کتاب پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے بولے ہوئے لفظ ہیں، یہ آپ کا کلام ہے. آپ دیکھیں کہ جس سے آپ کو جتنا پیار ہوتا ہے نا، اس کی بات اتنی ہی پیاری لگتی ہے. ماؤں کو اپنے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں، محبت ہوتی نا. بچے توتلی توتلی زبان میں بھی اوٹ پٹانگ لفظ بولتے ہیں تو مائیں وارے نیارے جاتی ہیں، نہال ہو کے جاتی ہیں. میرے بچے نے یہ بات کر دی، آج اس نے اماں کہنا شروع کر دیا، آج اس نے بابا کہنا شروع کر دیا، دیکھو آج کیا بولا. یہ ایک ایک لفظ پہ مائیں کان دھرتی ہیں بچوں کے، حالانکہ ان بچوں کی باتوں میں کوئی لاجک نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی کچھ بھی کام کی چیز نہیں، لیکن وہ ٹوٹے پوٹے لفظ کیوں اچھے لگ رہے ہیں ماں کو؟ اس لیے کہ ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے. تو یاد رکھیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ایک ایک لفظ اچھا لگتا ہے. تو قرآن پاک دراصل کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ لکھی ہوئی شکل میں نہیں آیا، یہ بول کے سنایا گیا، جبریل کے ذریعے آیا علیہ السلام. جبریل امین نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کو سنایا. آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ سن کر اخذ کرتے اور آ کر بول کر سناتے. جب بول کر آپ سناتے تھے تو صحابہ کرام کے دلوں پر کچھ اور ہی اثر ہوتا، اور پھر اسی طرح نمازوں میں پڑھا جاتا، مجلسوں میں پڑھا جاتا. تو یاد رکھیں، قرآن گھر پر بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، خود ٹرانسلیشن دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ قرآن جو سن کر سمجھ میں آتا ہے، جو سن کر لطف دیتا ہے،
وہ صرف ریڈنگ سے نہیں، اس لیے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تفسیریں ہیں ہمارے گھر میں، مگر چند پیجز کے بعد ہم تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. کبھی ایک بات ہوتی ہے، کبھی دوسری ہونے لگتی ہے، پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا ٹاپک کیا ہے، یہ کس سبجیکٹ پر ہے؟ یہ ساری کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. قرآن کا لفظ بھی کیا بتاتا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز قرأ سے ہے. قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اور پڑھنے سے مراد صرف ایسی ریڈنگ نہیں، بلکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جیسے کہا گیا کہ پڑھو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا گیا، یعنی بولو اس کو. لہذا سننے کے بعد دوسرا کام، اس کو بول کر بتانا بھی بہت پر لطف ہے، اسے پڑھ کر سنانا بھی بہت مزہ دیتا ہے. اس لیے آپ سب کو یہاں پر رمضان کے مہینے میں جو زحمت دی جا رہی ہے کہ آئیں مل بیٹھ کر اللہ کی یہ کتاب پڑھیں، یہ اسی لیے کہ یہ کلام اللہ ہے. اس کلام کو جب ہم مل بیٹھ کر سنیں اور سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کتاب کا ایک اور ہی رخ دیکھیں گے، ایک اور ہی لذت پائیں گے، ایک اور ہی محبت اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگی. کیونکہ یہ مجلس محض صرف اللہ کے نام پر قائم کی گئی ہے. کسی جماعت، کسی پارٹی، کسی گروہ، کسی فرقے، کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتی. صرف اور صرف اللہ کا نام، اور یہاں صرف اور صرف اللہ کا کلام، اور صرف یہاں پر آپ نیت جب لے کر آئیں اللہ کی خوشی. آپ میں سے کوئی نہ میری خاطر آئے اور نہ میں آ کر یہاں آپ پر احسان جتاؤں کہ میں آپ کے لیے اتنی دور سے آئی ہوں. نہیں، میں صرف اللہ کے لیے آئی ہوں. اور آپ بھی جب گھروں سے قدم نکالیں تو سوچ کے نکلیں، یا اللہ صرف تیرے لیے جا رہی ہوں، تیری محبت کے لیے، تیری شفقت اور تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے، تیری بات کرنے کے لیے، تیری بات سننے کے لیے. تو یہ کلام جب آپ سنیں گے، سن کر سیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کا معنی بھی سمجھیں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. لہٰذا کوشش کیجئے کہ وقت پر پہنچیں اور اول سے آخر تک ہر سطر جو ہے وہ آپ کے کان سے گزرے، تاکہ یہ رمضان ہمارا ایسا گزرے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، اسی میں قرآن اتارا گیا تھا. جیسے اور چیزوں کی سالگرہ آپ مناتے رہتے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط اس سے مجھے بحث نہیں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، اس میں جو لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں اللہ نے ہم کو یہ تحفہ دیا تھا. اور قرآن کے تو قدم قدم پر رحمتیں اور برکتیں ہیں. جس ہستی کا کلام ہے وہ سب سے بڑی ہے، جس ہستی پر نازل ہوئی وہ تمام انسانوں سے عظیم ہے. جو فرشتے اس کو لے کر آئے جبریل امین، وہ فرشتوں کے سردار ہیں. جس مہینے میں یہ اتری وہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں ایک نیکی فرض کے برابر ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. جس رات میں یہ اترا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جس شہر میں یہ اترا وہ ام القریٰ ہے، اور جس امت کی طرف آیا وہ آپ امتن وسطن ہے، خیر امتن ہے، بہترین امت. لہذا اس قرآن کو جو بھی پڑھے گا، جو بھی سنے گا، جو اس کے لیے وقت نکالے گا، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں جائے گا. یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے جو آپ زندگی میں کریں گے. یہ لمحہ جو اللہ کی خاطر آ کر اللہ کے کلام کو سننے میں اور اللہ کی محبت لے کر لوٹنے میں جو گزرے گا، اس کا لطف بھی کچھ اور ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ غیر معمولی پائیں گے. اور کیونکہ یہ اللہ کے کلام کو باقی تمام چیزوں پر ایسی ہی اہمیت ہے جیسی خود اللہ کی ذات کو ہر مخلوق پر. یہ علم ہر علم سے اس لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ یہ رب کائنات کا دیا ہوا صحیح ترین علم ہے. اسی لیے اس قرآن کو کیا کہا گیا کہ ہدی للناس، یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر قرآن صرف رات تراویح میں بے سوچے سمجھے پڑھنے اور سننے کا ہی نام تھا تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر ساری رات بھی شبینہ کر کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے. برکت تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ثواب ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو صرف نیکیاں کمانے کی مشین بنا کر نہیں بھیجا کہ تم اس کو بے سوچے سمجھے صرف پڑھتے جاؤ اور نیکیوں کے انبار لگاتے جاؤ. یہ اصل میں کیا ہے؟ وہ تو ہوگا ہی، وہ نیکیاں تو بونس ہے.
اصل روح کیا ہے؟ ہدی للناس، رہنمائی ہے. کس کے لیے؟ للناس، تمام انسانوں کے لیے. تمام انسانوں تک یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ اسی وقت جب امت مسلمہ اس پیغام کو سمجھے گی، جب میں اور آپ اس کا حق ادا کریں گے تو جبھی یہ تمام انسانوں تک جائے گا. ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور روشن نشانیاں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی. اسے قرآن کو بینات کہا گیا. قرآن کی آیات واضح نشانیاں ہیں، اور انشاءاللہ آپ خود اپنے تجربے سے یہ بات محسوس کریں گے کہ قرآن زندگی کے ہر روز پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. آپ راستے میں کوئی چیز دیکھیں گی اور یہاں آ کر آپ دیکھیں گی کہ وہی بات قرآن آپ کو بتا رہا ہے. آپ اپنی پرسنل لائف میں کوئی ایکسپیرینس کریں گی اور آپ دیکھیں گی کہ قرآن اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. جب بھی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو تو کیا کرے، یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اللہ کی بات سننی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر چیز کے بارے میں بڑی بڑی بات سے نہیں کر سکتے، وہ احساسات جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ بات جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، اپنی ماں کے سامنے بھی کھول کے نہیں رکھ سکتے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس کے کلام کے ذریعے آپ کو اپنی زندگی کی ان باتوں میں بھی رہنمائی ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. فرقان، اچھے اور برے، نیکی اور بدی، خیر اور شر میں فرق کرتی ہے. پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر، جو بھی پائے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصم، بس چاہیے کہ اس میں روزے رکھے. اب یہ حکم لازم ہو گیا. اب وہ جو کھانا کھلانے والی سہولت تھی وہ ختم ہو گئی. اب ہر شخص کو روزہ رکھنا ہے. اور اس کے بعد ومن کان مریدن، جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا. یعنی یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی کہ بعد میں پورے کر لو، کہ اس دن میں سفر میں تم مصیبت میں نہ پڑو، بیماری میں تم ہلاک نہ ہو جاؤ. تمہیں اللہ اس فرض سے بچا لیتا ہے، رخصت دیتا ہے. یہی اسلام کی خصوصیت اسے دیگر تمام ادیان سے ممتاز کرتی ہے کہ اسلام میں کوئی ریجڈیٹی نہیں. اسلام میں ایسے کانسیپٹ نہیں کہ تم مرو یا جیو، یہ کام کہہ دیا تو بس کرو ہی کرو. نہیں، اگر نہیں کر سکتے، بیمار ہو، نہیں کر سکتے کہ سفر پر ہو، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا اتنا عرصہ اسکول کالج میں آپ جاتے رہے، امتحان آپ نے دیے، کبھی کسی دنیا کے ممتحن نے، کسی استاد نے آپ کو ایسے معاف کیا کہ کوئی بچہ کہے میں بیمار تھا تو امتحان نہیں دے سکا، تو آپ میرا کل لے لیجئے یا اگلے سال لے لیجئے؟ نہیں، وہ اگر یہ چانس گیا تو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں. وہ اپنے بندے کو سہولت دیتا ہے، رخصت دیتا ہے، اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے اب نہیں تو بعد میں کر لو. لیکن بعد میں کیوں کرو؟ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو. گنتی کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، یعنی اللہ ہی کی خاطر یہ سب کچھ کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. گویا روزہ رکھنے کا ایک مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور دوسرا کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر شکر کی کیفیت آئے. اچھا بھلا یہ کیفیت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ اس طرح آتی ہے کہ جب نعمتیں ہم کو مفت میں ملتی چلی جاتی ہیں تو قدردانی نہیں آتی. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا روک لیا جاتا ہے، تھوڑے سے ایسے کام کرائے جاتے ہیں جو دل نہیں چاہتا، پھر انسان کو قدر آتی ہے، اللہ کتنی بڑی نعمت تھی. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو کہا جاتا ہے کھاؤ، اب کھاؤ گے تو ثواب ملے گا. کون صبح ہی صبح اٹھ کے کھائے تہجد کے وقت؟ اس وقت تو پانی بھی پینے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کھانا. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں ایسی مجبوری نہیں ڈالے گی تو انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، عام دنوں میں تو نے ہمیں پکڑ کے نہیں رکھا کہ اب کھاؤ اور ضرور کھاؤ. پھر اسی طرح جب بھوک سک لگتی ہے کہا نہیں اب نہیں کھاؤ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب افطار کا وقت ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اچھا اب کھاؤ. سارا دن 12 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جب پانی کا گھونٹ حلق کے نیچے جاتا ہے، ایک کھجور انسان کو انرجی دیتی ہے، تو بے اختیار نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. وہ الحمدللہ عام دنوں میں نہیں نکلتا منہ سے. وہ الحمدللہ جو عام دنوں میں ہم بولتے ہیں وہ محض زبان سے بولتے ہیں. روزہ افطار کرتے وقت جو الحمدللہ کہتے ہیں وہ پورے جسم کی رگ رگ سے شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ شکر ادا کرنے کا ایک موقع بھی ملتا ہے. لعلکم تشکرون. اور پھر اس کے بعد جب ایک روحانی غذا آپ کو ملتی ہے تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جڑتا ہے. تو لعلکم تشکرون، وہ شکر ادا کرتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ ساری عبادت کا جو نچوڑ ہے وہ شکر ہے. قرآن پاک کے سب سے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب شکر اللہ کے لیے، سب تعریف. حمد کا معنی تعریف بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے. گویا ساری عبادات کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ شکر. کہ بندہ شکر گزار بن جائے، خوشی میں بھی غم میں بھی ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے. اور جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا جان لیتا ہے وہی خوش قسمت ترین انسان ہے. دنیا میں بھی خوشیاں سمیٹتا ہے اور آخرت میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا حال بھی عجیب ہے. جب اسے کوئی غم اور دکھ اور پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس پر بھی اجر پاتا ہے. اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تو خوشی کا ملنا بھی اس کے لیے اجر کا سبب بن جاتا ہے. بندہ مومن لوزر نہیں ہوتا کسی حال میں بھی، خواہ اچھے حال ہو خواہ برے حال ہو، خواہ دن کی روشنی ہو یا رات کی ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے صرف دن کا روزہ نہیں، رات کی عبادت بھی ہمارے لیے رکھی. اگرچہ روزہ فرض کیا اور اس کو مصنون عبادت قرار دیا. اور آخری چیز رمضان کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں، میں تو دلوں میں بستا ہوں، تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اللہ حائل ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. تمہارے دل سے بھی خیال ہی اٹھتا ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، وہ اٹھ کے ابھی دماغ تک نہیں جاتا کہ پہلے میں جان لیتا ہوں کہ تم نے کیا سوچا، کیا طلب کیا، کیا مانگا. اور پھر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہیں 2 لوگ ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، اس سے کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. لہٰذا روزے کی حالت میں خاص طور پر خوب خوب دعائیں کرو. پہلا کام روزہ، دوسرا کام قرآن، تیسرا کام دعا. یہ خلاصہ ہے رمضان کا. تیسرا کام دعا. دعاؤں میں اللہ کو قریب پا کر دعائیں کرنا. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی مجھے پکارتا ہے. جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اگر وہ نماز کے بعد پکارتا ہے تو سنتا ہوں، یا وہ صبح پکارتا ہے تو سنتا. فرمائے اذا دعانی، جب کبھی پکارتا ہے. تو دعا 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک فارمل طریقے سے، ایک انفارمل طریقے سے. فارمل طریقے سے دعا کیا ہے کہ مثلاً آپ مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگے، مثلاً آپ قرآن ختم کر کے دعا مانگے، مثلاً آپ عمرے حج پہ جا کر دعائیں مانگے خاص ریچول کے طور پر، مثلاً آپ نماز کی حالت میں دعا مانگے، نماز ہے ہی دعا. اور انفارمل کیا ہے؟ ہر وقت ہر جگہ دل میں اللہ سے مانگتے رہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت جب آپ سحری کھانے کو اٹھیں گے تو جب آپ سحری کھا رہے ہوں گے اگرچہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اگر سحری پکا رہی ہیں تو پکاتے پکاتے اللہ سے باتیں کرتے رہیے. آپ اس پہ پریشان نہیں ہوئیے کہ نہیں میرا ابھی وضو نہیں، مت پریشان ہوئیے کہ آپ مسلے پہ نہیں، مت پریشان ہوئیے کہ ابھی میں نے درود شریف وغیرہ نہیں پڑھا تو میری دعا کیسے اٹھے گی. کوئی نہیں، کسی بھی حال میں ہو، آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ میز لگا رہے ہیں، آپ برتن اٹھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہوتے اور خصوصی طور پہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے تو میں اسے دوں.
مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. تو خاص جو دعائیں ہیں وہ آپ اس وقت ضرور مانگیے. پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے, آپ اس وقت مانگ سکتے ہیں. پھر قرآن کی تلاوت کریں گے, اس وقت بھی مانگ سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی دعا. صحابہ کرام کا دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا فوراً اللہ سے رابطہ کرتے, اللہ تعالیٰ اب آپ نے دینا, یہ تو ٹوٹ گیا. جوتا کھو گیا, اللہ تعالیٰ اب آپ نے دینا, یہ تو کھو گیا. فوراً اللہ تعالیٰ سے رابطہ. وہ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے اچھا ابھی تو یہ کام خراب ہو گیا ہے, جب ہم مصلی پہ بیٹھیں گے پھر اللہ سے مانگیں گے. نہیں, اسی وقت اسی لمحے دل میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ فوراً رابطہ جوڑ لی. جیسے ہاٹ میل ہوتی ہے نا, وہ دل اگر اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے تو ہاٹ لائن بن جاتا ہے. جس وقت بھی اسے پکاریں گے, جہاں بھی پکاریں گے, لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے پکار رہے ہیں, کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو آپ اسی وقت اللہ سے رابطہ کر لیں. کوئی دیر نہیں لگتی, ایک لمحے سے پہلے لائن جڑ جائے گی, ایک لمحے سے پہلے کنیکشن مل جائے گا آپ کو, اور فوراً اس سے مانگ لیں. اور اسی لیے کہتے ہیں نا, مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے, 7ویں آسمان تک جا پہنچتی ہے. وہ سحری کا انتظار بھی نہیں ہوتا کہ صبح آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ ہو, نہیں, وہ عرش وہ اللہ تک جا پہنچتی ہے, فوراً وہاں جا لگتی ہے. پھر اسی طرح روزے کی حالت میں سارا دن کیا ہوتا ہے, آپ ایک طرح سے عبادت میں ہیں, تو عبادت کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا سارا دن جب کبھی دل چاہے, مثلاً آپ کے دل میں کوئی خیال آیا میری یہ چیز نہیں ہے, فوراً دعا مانگ لیں کہ آپ روزے سے ہیں. آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہ کام بڑا مشکل ہو رہا ہے, فوراً دعا مانگ لیں. آپ کسی بات پر پریشان ہیں, کسی بات پہ دکھی ہیں, فوراً دعا کر لیں. پھر نمازوں کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر جب قرآن کی مجلس میں آپ آئیں گے تو اللہ کے ذکر کرنے کے بعد, قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی. یہاں سے اٹھتے ہوئے آپ دعا کیجیے. اور خاص دعا کا وقت افطار کے وقت, جب افطار ہوتی ہے تو دعا رد نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مزدوری لینے کا وقت آ چکا ہوتا ہے, وہ اللہ سے کچھ مانگنے کا وقت ہے, کیونکہ سارا دن آپ نے ایک عبادت کی حالت میں گزارا. اب آپ اللہ ہی کے حکم سے روزہ افطار کر رہے ہیں, اب جب آپ اس سے مانگیں گے وہ آپ پہ خاص رحمت کر رہا ہے, اس وقت اس کی رحمتیں آ رہی ہیں. عموماً گھروں میں کیا ہوتا ہے, افطاری کا وقت ہوتا ہے, چیخ پکار ہو رہی ہوتی ہے, ابھی پکوڑے نہیں تلے گئے, ابھی پانی نہیں بنا, ابھی یہ نہیں ہوا, ابھی چھوڑیے ان باتوں کو. صرف 10 منٹ پہلے یہ کام شروع کر لیجئے, 10 منٹ پہلے میز لگا لیجئے, اور سب کچھ آف کر کے اس وقت تھوڑا سا آپ مراقبے میں چلے جائیے. یعنی مراقبے میں جانے کا مطلب کیا ہے, یکسوئی اختیار کیجئے, کنسنٹریٹ کیجئے, غور کیجئے, احتساب کیجئے, کیسا روزہ گزارا آج میں نے, کوئی جھوٹ تو نہیں بولا تھا میں نے, کوئی غیبت تو نہیں کی تھی, کوئی خراب چیز تو نہیں دیکھی تھی, کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا. وہ سوچیں, اور پھر اگر کوئی غلطی اپنے اعمال نامے میں نظر آئے تو اسے فوراً صاف کرنے کی کوشش کریں. بخشش کی دعا مانگے, رحمت کی دعا مانگے, دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے, جو بھی آپ اللہ سے طلب کرنا چاہتے ہیں خاص دعائیں اس وقت مانگے. پھر کیا ہوتا ہے, رات کی عبادت تراویح, پھر اس میں آپ کیا کیجئے, نماز پڑھیے, تراویح پڑھیے, تو ان تراویح کے بیچ میں بھی یا اختتام پر آپ دعا مانگے. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دعائیں مانگتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ان دعاؤں کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے. آپ ٹوٹلی ایک اور انسان ہوں گے انشاءاللہ اندر سے, اور انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں. اللہ تعالیٰ نے تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بطور رحمت فرض کیا تاکہ ہم متقی بن جائیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم روزہ سمجھتے ہیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کو, اور شام کو ڈٹ کر کھانے پینے کو, اور طرح طرح کی نعمتیں اکٹھی کر کے کھا پی لینے کو, یا سحری کے وقت ایک خاص اہتمام کرنے کو, اور اس کے بعد سارا دن جو چاہیں کریں. نہیں, اس کے علاوہ بھی یہ کام کرنے ہیں جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں. میں روزے سے متعلق فقہی احکام کچھ بتاؤں گی انشاءاللہ, کیا کیا کام آپ کو کرنا ہے, کیا کیا چیزیں کس طرح, اور اس کے اینڈ میں اگر کوئی آپ کے کویسچنز ہو خاص طور پر وہ میں بتاؤں گی, کیونکہ اسلام تعلیم سے عام ہوتا ہے. ہمارا یہ پروگرام جو ہے ایک تعلیم کا سلسلہ ہے. یہ جو قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے وہ قرآن کی تعلیم ہے ایک طرح سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا اصل مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا. اسی وقت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کی مرضی کی عبادت کریں گے. تو مرضی کی عبادت کے لیے اس کے طریقے معلوم ہونے چاہیے. عام طور پہ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں, اس حال میں روزہ ہوا یا نہیں, کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا, کہیں فاسد تو نہیں ہوا. شک کی حالت میں ہر عبادت لطف کھو دیتی ہے. جو عبادت شک سے پاک پورے یقین کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے جب آپ پورے اطمینان سے روزہ رکھیں گے, آپ کو احکام معلوم ہوں گے, کچھ اپنے لیے کچھ یہاں سے جب آپ سیکھ کر جائیں گے تو کسی اور کو بھی بتا کر
اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے. تو میں اب کچھ تعلیمی اسپیکٹ جو روزے کا ہے فقہی اس پر آؤں گی. روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے ہر مسلمان عاقل اور بالغ کو رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی روزے رکھ کر اس ایک دن کا اجر نہیں پا سکتا. اس سے آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر صرف ایک روزہ چھوڑنا پوری زندگی اس کا کفارہ نہیں کر سکتے. اس لیے حد الوسع ہر ممکن کوشش کے ساتھ خود بھی اور اپنے بالغ بچوں کو روزہ رکھوانا آپ کی ذمہ داری ہے. نابالغ بچے پہ روزہ فرض نہیں. اگر وہ خوشی سے رکھنا چاہیں تو انکریج کریں تاکہ انہیں بھی نیکی کی توفیق ہو، ایک عادت ہو. پھر اسی طرح مریض اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اگر چھوٹے موٹے مرض کے ساتھ روزہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے. مثلا زکام وغیرہ، زکام کا تو علاج ہی فاقہ ہے. اگر انسان اپنے سٹمک کو تھوڑا سا روزہ رکھوائے تو زکام میں فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح پیٹ خراب ہے یا قے آ رہی ہے یا کچھ، تو اگر بہت ڈی ہائیڈریشن نہ ہو چکی ہو تو اس میں روزہ رکھ لینا اپسٹ سٹمک کے لیے زیادہ مفید چیز ہے. بلکہ آج کل سائنٹیفکلی یہ پروو کیا گیا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور فاقہ کرنا چاہیے تاکہ انسان زیادہ صحت مند زندگی گزار سکے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف فاقہ نہیں کرایا ہماری جسمانی صحت کے لیے، بلکہ اس کا ثواب بھی ہم کو عطا فرمایا. یہ اس کی خاص رحمت ہے. ورنہ وہ ہمیں ویسے ہی کہہ دیتا کہ لوگوں ایک دن فاقہ، جیسے بہت سے اور ممالک میں جو لوگ بہت ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں تو وہ جو لوگوں کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ اور یہ احتیاطی تدابیر اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں، اس میں فاقہ بھی ہے لیکن ثواب اس پر کچھ نہیں، صرف دنیا کا فائدہ ہے. جبکہ ہمارے روزے میں دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے. پھر اسی طرح جو عورتیں حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں، یا ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو اور وہ روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں، یا بچے کے لیے انہیں اندیشہ ہو کہ اسے غذائیت کم ہو جائے گی، جو عورتیں حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں، یا ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو اور وہ روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں، یا بچے کے لیے انہیں اندیشہ ہو کہ اسے غذائیت کم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اگر وہ سمجھیں کہ وہ جسمانی طور پر فٹ ہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں، تو روزہ رکھنے میں حرج نہیں. صرف حاملہ ہونا یا دودھ پلانے والی ہونا کافی نہیں کہ انسان فوراً ہی روزہ چھوڑ دے. لیکن بعد میں ان خواتین کو بھی چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، تو اس لیے بھی بہتر ہے کہ انہی دنوں میں رکھ لے تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ. پھر اسی طرح عورتوں کو حیض اور نفاس کے ایام میں روزے رکھنا منع ہے. یعنی منتھلی جس کیفیت میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس میں روزہ بھی نہیں رکھا جاتا. اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد جب تک عورت پاک نہیں ہوتی اس وقت تک وہ نفاس کی حالت ہے، اس میں بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے نفاس کی، لیکن اگر کوئی عورت ایک ہفتے کے بعد پاک ہو گئی ہے تو وہ بلا وجہ 40 دن کا انتظار نہیں کرے گی. جیسے ہمارے ہاں 6 یا 40 دن کے ایک مدت پوری کی جاتی ہے اور اس دوران عورت خاص طور پر بیمار بنی رہتی ہے، تو وہ کوئی بیماری کی کیفیت نہیں ہے. جب بھی وہ اس کیفیت سے پاک ہو وہ نہائے اور روزہ رکھ لے اور نماز بھی شروع کر دے.